بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 163واں دن 13 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ تبوک۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت و تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینہ پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب سن 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ منہ میں رطوبت یعنی تھوک۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں تری کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کھانا منہ میں رکھ کر چباتے وقت وہ تری پیدا ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اس کے ہضم ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عام حالات میں وہ تری ہلکی رہتی ہے جس سے حلق تر رہے اور سوکھنے نہ پائے، ورنہ آدمی بات ہی نہ کر سکے۔ اگر تری بالکل نہ رہے اور منہ ایک دم سوکھا رہے تو دم گھٹنے لگے اور انسان زندہ نہ رہ سکے، اور اگر تری کھانے کے علاوہ بھی منہ میں پیدا ہوتی رہے تو بات کرنے میں دشواری ہو اور منہ کھولنا مشکل ہو جائے۔ وہ کیسی قدرت والی ذات ہے جو کھانے کے وقت میں رطوبت کو زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہے اور عام حالات میں نارمل رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ استغفار کثرت سے کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے اخلاق درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے فارغ کر دیا اور اسے صحیح سالم رکھا اور اپنی زبان کو سچا بنایا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ اور اخلاق کو درست بنایا اور کانوں کو حق بات سننے کا اور آنکھوں کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے ستر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر ستر دکھلاتا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال جمع کرنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال و دولت جمع نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ پرہیزگاروں کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔